اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بات کریں گے ماں باپ کی نافرمانی۔ ماں باپ کی نافرمانی کے بارے میں اللہ اور اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آپ جتنا بڑا گناہ کرو، اللہ پاک جب چاہے، جس وقت چاہے، وہ اسے معاف کر دے، کیونکہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ لیکن اگر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرو گے، تو اس وقت تک آپ معاف نہیں ہوتے، بلکہ اس کی سزاؤں کا حساب کتاب آپ کے ساتھ دنیا سے ہی شروع ہو جائے گا۔ آخرت تو بعد کی بات ہے۔ اگر ماں باپ کے ساتھ نافرمانی کرو گے تو ان کی جو اللہ پاک آپ کا عذاب نازل فرمائے گا، وہ دنیا سے ہی شروع ہو جائے گا۔ تو اس دنیا میں بھی پختو گے اور آخرت میں بھی جا کے پختو گے، تو وہ اس وقت تک معاف نہیں ہوگا جب تک آپ کے ماں باپ آپ کو معاف نہیں کرتے۔ تو دوستو، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی عزت کرو۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب سے بڑھ کر اگر آپ کے لیے ولی ہیں تو وہ آپ کے اپنے ماں باپ ہیں۔ تو دوستو، آپ کے ماں باپ جیسے بھی ہوں، فقیر ہیں، ملنگ ہیں، چلے ہیں، انے ہیں، کونے ہیں، جیسے بھی ہیں، وہ آپ کے ماں باپ ہیں۔ ان کی وجہ سے آپ کی شان ہے، ان کی وجہ سے آپ کی عزت ہے، ان کی وجہ سے کل اللہ تعالیٰ نے آپ کی بخشش فرمانی ہے۔ ان کی وجہ سے ہی آپ نے اس دنیا میں عظیم و شان رتبہ پانا ہے۔ دوستو، اگر ماں باپ کی عزت نہیں کرو گے، ماں باپ کی نافرمانی کرو گے، تو دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوگے اور آخرت میں بھی ذلیل و خوار ہوگے۔ تو اسی بات پر میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنانے لگا ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ، تھوڑی ویڈیو لمبی ہو جائے گی لیکن آپ نے واقعہ لازمی سننا ہے، شاید کوئی ایک ماں باپ کی فرماندار بن جائے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم فرمایا کہ جاؤ زمین میں اور ڈھونڈو سب سے نیک انسان کون سا ہے، سب سے نیک انسان کون سا ہے۔ تو فرشتوں نے پوری دنیا کا چکر لگانا شروع کر لیا ہے، پوری دنیا میں گھومنا شروع کر دیا ہے۔ تو جب بھی فرشتے آتے تو ایک شخص رکوع میں ہوتا، کبھی سجدے میں ہوتا، کبھی تلاوت میں ہوتا، کبھی اللہ کے ذکر میں ہوتا۔ فرشتے واپس گئے اور اللہ تعالیٰ سے فرمایا ہے کہ ایک ہی شخص ہم کو ملا ہے، وہ کبھی رکوع میں ہوتا ہے، کبھی سجدے میں ہوتا ہے، کبھی ذکر میں ہوتا ہے، لیکن ہر وقت اللہ کے عبادت میں ہی مصروف ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، واپس جاؤ، پھر جا کے دیکھو کہ دنیا میں سب سے نیک اور عظیم انسان کون سا۔ فرشتے پھر آئے، انہوں نے پوری دنیا تلاش کی، پھر دیکھا وہی شخص ملا۔ کبھی دیکھتے ہیں سجدے میں ہے، کبھی کہتے ہیں تلاوت میں ہے، کبھی دیکھتے ہیں رکوع میں ہے، کبھی کہتے ہیں ذکر میں ہے، کبھی کہتے ہیں نفل عبادت میں ہے، لیکن ہر وقت اللہ کے ذکر میں ہی مشغول ہے، اللہ کی عبادت میں ہی مصروف ہے۔ فرشتے پھر واپس گئے، فرمایا کہ یا اللہ وہی بندہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں بندے، نہیں فرشتوں، واپس جاؤ۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، پھر بھی دیکھا، ان کو پوری دنیا میں ڈھونڈا، پھر بھی وہی شخص ملا، کبھی سجدے میں ہے، کبھی رکوع میں ہے، کبھی ذکر میں ہے، کبھی عبادت میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے پاس فرشتے واپس گئے، انہوں نے فرمایا یہی بندہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ جاؤ فلانی جگہ ایک بندہ ہے، دیکھو وہ کیا کر رہا ہے۔ تو جب فرشتے اس بندے کے پاس آئے، انہوں نے دیکھا کہ وہ کسائی کا کام کر رہا تھا، اور کسائی کا کام کر رہا تھا، جو بھی اچھی بوٹی تھی وہ سائڈ پر کر دیتا تھا، جو بھی اچھا گوشت ہوتا تھا وہ اس کو سائڈ پر کر دیتا تھا، باقی ہر کسی سے اس دور کے کوئی 5 روپے 10 روپے فالتو بھی لے لیتا تھا۔ فرشتے پورا دن اس کے ساتھ رہے۔ شام کو جب وہ گھر گیا تو اچھا جو گوشت اس نے دن کو لدا کیا تھا وہ لے کر گیا، تو اس نے ایک کمرے میں وہ گوشت پھینکا، ٹھیک ہے، تو وہاں کون اس کمرے میں تھے؟ اس کے ماں باپ تھے۔ انہوں نے شکل تبدیل کر لی، انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا تو اس دور میں شکلیں تبدیل ہو جاتی تھی، جہالت کا زمانہ تھا، تو ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی تھی۔ تو اس نے ان کو وہ گوشت ڈالا، پھر اس نے غسل کیا ان کو، پھر اس نے ان کو سرما لگایا،
ٹھیک ہے، پھر واپس دوسرے دن بھی وہ چلا گیا، دوسرے دن بھی اس کی یہی روٹین رہی، تیسرے دن بھی چلا گیا وہی روٹین رہی، فرشتے اس کے ساتھ رہے، پھر واپس گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ اس کے ماں باپ تھے، تو دنیا میں سب سے عظیم انسان وہ تھا جس کے ماں باپ اس حال میں بھی تھے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں سب سے اس کو زیادہ پسند فرمایا۔ تو دوستو، اگر اللہ اور اللہ کے رسول کا قرب حاصل کرنا ہے تو اپنے ماں باپ کے فرماندار بن جاؤ، اپنے ماں باپ کی عزت کرنا سیکھو، اپنے ماں باپ کی ہر بات مانو، اپنے ماں باپ کا کبھی بھی دل مت دکھانا، کیونکہ ماں کے قدم تلے جنت ہے اور باپ اسی جنت کے دروازے کا مالک ہے۔ تو دوستو، ماں باپ کے بغیر دنیا میں بھی ناکامی ہے اور آخرت میں بھی ناکامی ہے۔ اسی کے ساتھ میں آپ لوگوں سے اجازت چاہنا چاہتا ہوں، کیونکہ بات لمبی ہو جائے گی، تو آج کل لوگ زیادہ لمبی بات سننا پسند بھی نہیں کرتے، تو سمجھنے والے کے لیے اشارہ ہی کافی، نہ سمجھنے والے کے لیے پورا دن بحث مباحثہ کریں تو نہ کافی ہے۔ تو دوستو، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی، اگر کوئی غلطی خطائی ہوئی تو معاف فرما دینا، کہ وہ انسان ہوتا ہے، انسان سے بعض دفعہ کوئی غلطی خطائی بھی ہو جاتی ہے۔ تو ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا، تاکہ آپ کے سبسکرائب کی وجہ سے یہ اسلامی بیان آگے جائے گا، تو کوئی شاید ایک اس پر عمل کر لے تو اپنے ماں باپ کا فرماندار بن جائے، تو اس سے آپ کی بھی بگڑی بن جائے، میری بھی بگڑی بن جائے، اسی میں اللہ اور اللہ کا رسول آپ سے بھی راضی ہو جائے، مجھ سے بھی راضی ہو جائے، تو اس سے بڑا کیا ہو سکتا ہے۔ دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔